بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھیریز آف موٹیویشن، سب سے پہلے ٹولمین تھیوری آف لرننگ 1959 میں ٹولمین نے یہ تھیوری پریزنٹ کی۔ اس تھیوری کا دوسرا نام سائن سگنیفیکنس تھیوری بھی ہے، ایکسپیکٹنسی تھیوری بھی اس کو کہا جاتا ہے، پرپوزیو بیہیویئرزم بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور سمپلی سائن تھیوری بھی اس کا ایک نیم ہے۔ اس تھیوری میں ٹولمین نے کہا کہ جب کوئی انڈیویجول، جب کوئی ورکر یا جب کوئی چونکہ ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹ کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ کوئی بھی ٹاسک، کوئی بھی اسائنمنٹ پرفارم کرتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں اس کو کر لوں گا، اور جب میں اس کو کر لوں گا تو کرنے کے بعد مجھے کوئی ریوارڈ ملے گا، اور جب ریوارڈ اس کو ملتا ہے تو اس ریوارڈ کی بہت ساری ویلیو ہوتی ہے۔ مثلا ایک بچے کو آپ کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں، کوئی کمپٹیشن کلاس روم کے اندر کراتے ہیں، تو جو بچہ فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ آتا ہے آپ اس کو 30 روپے کی چھوٹی سی ٹرافی دیتے ہیں، وہ بچہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ آج مجھے پرائز ملا ہے۔ تو اس تھیوری کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایکسپیکٹنسی، بلیف دیٹ یور ایفرٹس ول ریزلٹس ان ڈیزائرڈ گول، یعنی ایک انڈیویجول اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے کہ اس کی جو ایفرٹس ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا، وہ اچیو کرے گا اپنے گولز کو۔ دوسرا ہے انسٹرومنٹیلٹی کہ جب اس نے وہ ٹاسک شروع کیا، جب وہ کرنا سٹارٹ کیا، کر لیا، مکمل کر لیا، گول اچیو کر لیا، تو پھر کیا ہوگا، اس کو اس کا ایوارڈ ملے گا، ریوارڈ ملے گا۔ بلیو دیٹ یو ول ریسیو ریوارڈ اف میٹ دا ایکسپیکٹیشنز۔ تھرڈ ون ہے بیلنس، دا ویلیو یو گیو ٹو دا ریوارڈ۔ تو یہ ایکسپیکٹنسی تھیوری ہے جو کہ ایڈورڈ ٹولمین نے دی ہے۔ ٹولمین نے کہا کہ لرننگ از بیسڈ آن سم سائن اور کلوز لیڈنگ ٹو گولز، انڈیویجول لرن موومنٹ پیٹرن اینڈ سائن سگنیفیکنس ریلیشن۔ کلوز سے مراد کوئی اسٹیمولس ہے یا سائن ہے، تو وہ جو اسٹیمولس ہوتا ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی انڈیویجول، یعنی وہ جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، کامیابی کے بعد مجھے ریوارڈ ملے گا، میں وہ سب کو دکھاؤں گا، تو سائن سگنیفیکنس ریلیشن شپ ہے۔ وہ جو اسٹیمولس ہیں، کلوز ہیں، وہ اس کو اپنے گولز کی، اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ٹولمین نے کہا کہ بیہیویئر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیڈ سسٹم کے اوپر، ایک انڈیویجول کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بلیف آف ویلیو میٹرکس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی پروڈکشن کسی بھی یونٹ یا سسٹم میں، تو اس کو وہ جو اس نے ٹاسک مکمل کیا تو اس کو اس نے کتنی ویلیو دی، ٹھیک ہے، یا اس کو ریوارڈ ملا، کتنی اس نے ویلیو دی۔ اور پھر دین آتا ہے بیہیویئر اسپیس۔ اب کیا اس نے اپنی اس گڈ پرفارمنس کو اپنے کریکٹر میں شامل کیا، بیہیویئر میں شامل کیا، تو یہ بیہیویئر اسپیس ہے۔ نیڈ سسٹم، بلیف آف ویلیو میٹرکس اینڈ بیہیویئر اسپیس، یہ ٹولمین نے کہا کہ 3 فیکٹرز ہیں جن پہ ہمارا بیہیویئر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم نے ایڈورڈ تھورنڈائک کے لاز آف لرننگ پڑھے تھے، تو ٹولمین کے بھی 3 لاز آف لرننگ ہیں: کیپیسٹی ٹو لرن، نیچر آف مٹیریل ٹو بی لرنڈ، اینڈ مینر آف پریزنٹیشن آف مٹیریل۔ یعنی سب سے پہلے آتا ہے کیپیسٹی ٹو لرن، ایک انڈیویجول کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے لرن کرنے کی۔ دوسرا، یعنی پہلے اسٹوڈنٹ آ گیا، پھر دوسرے نمبر پہ کیا چیز آتی ہے، دوسرے نمبر پہ آئے گی اس کی بکس، سبجیکٹ میٹر، کنٹینٹ، وہ اس کی نیچر کیا ہے، اور اینڈ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے ٹیچر اور اس کی ٹیچنگ، مینر آف پریزنٹیشن آف مٹیریل۔ تو یہ 3 لاز ہیں۔ بچے کی کیپیسٹی کیا ہے، سبجیکٹ میٹر یا بکس اب کہہ لیں، یا لیسن ٹاپک، ان کی نیچر کیا ہے، اور ٹیچر ان کو کس طرح پڑھا رہا ہے۔ تو یہ 3 لاز آف لرننگ ہیں۔ اس کے بعد لیون فیلڈ تھیوری ہے۔ لیون نے کہا کہ لرننگ از ریلیٹیوسٹک پروسیس، لرننگ ریلیٹیو ہے، بائی وچ اے لرنر ڈیولپس نیو انسائٹ اور چینج اولڈ ون۔ اس نے پہلے سے جو کچھ پڑھا سمجھا ہوا ہے تو اس میں تبدیلی کرتا ہے جب وہ کوئی نیا نالج سیکھتا ہے اس سے ریلیٹڈ یا اس سے ہٹ کے، تو پہلے سے موجود اس کا جو نالج یا کانسیپٹ ہے اس کو وہ چینج کرتا ہے۔ لیون فیلڈس تھیوری 1962۔ جی، اس کے بعد ہے تھیوریز آف ایموشنز۔ سو برجز ہیں، برجز نے سب سے پہلے کہا کہ جو ایموشنز ہیں وہ 2 سال کی ایج میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، یعنی جتنی بھی طرح کی ایموشنز ہوتی ہیں بچے کے اندر یہ 2 سال کی ایج میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ دوسرا ہے جیمز لینگ تھیوری۔ جیمز لینگ کی تھیوری کہتی ہے کہ ہم ایموشنز کس کو کہتے ہیں، ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں، ہماری جو فیلنگز ہیں، اچھے یا بری سچویشن میں میرا ریسپانس کس طرح سے آتا ہے۔ مثلا میں نے شیر کو دیکھا تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے آپ کے کانفیڈنس رہتا ہوں میں، یا بہت ہی سہم جاتا ہوں،
کسی کی جو ہے وہ خوشی دیکھی تو میں کتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی اور پریشانی کی صورتحال ہے، لڑائی کی ہے یا کسی ریوارڈ ملنے کی ہے، کمپٹیشن کی ہے، ٹائم پہ پہنچنے کی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پہ میرے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ میری ایموشنز ہوتی ہیں. جیمس لینگ نے کہا کہ جب بھی کوئی سچویشن آتی ہے، کوئی ایونٹ سامنے آتا ہے، تو پہلے ہمارا فزیولوجیکل رسپانس آتا ہے، پھر ہماری ایموشنز آتی ہیں. یعنی مثلا ایک بچی جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے تو سنیک بیٹھا ہے، سانپ بیٹھا، وہ بھاگ کے پیچھے جائے گی. یعنی پہلے وہ بھاگے گی، بعد میں اس کی ہارٹ بیٹ فاسٹ ہوگی، سویٹ گلینڈز ایکٹیو ہوں گے، اسی طرح اس کی سانس پھولے گی. تو یہاں پہ جیمز لینگ کہتے ہیں کہ پہلے فزیولوجیکل ریئیکشن ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ باہر بھاگتی ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے، اس نے دروازہ بند کرنا اور باہر کو بھاگنا ہے یا پھر چیخ مارنی، یہ بھی ایک فزیولوجیکل ہے. تو اس کے بعد اس کی ایموشنز آتی ہیں کہ وہ خوف محسوس کرے گی، کانپے گی، اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح بلڈ پریشر ہارٹ بیٹ فاسٹ ہوگی، بریدنگ ریٹ بڑھ جائے گا. تو ایموشنز occur as a result of physiological reaction to event or need. It means that first physiological reaction comes and then emotions occur. If you see an angry lion in forest, you get frightened and start trembling. Here trembling یعنی ٹانگیں وغیرہ کانپنا is a physiological reaction comes first and emotions fear comes later. اس کے بعد ہے کینن بارڈ نے کہا کہ جو ایموشنز اور فزیولوجیکل ریئیکشن ہے یہ ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں. یعنی اس نے کہا ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یا جیسے بلاول صاحب نے کہا تھا کچھ دن پہلے کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں آپ کی تو کانپیں نہیں ٹانگیں گی. پہلے جیسے ہی آپ دیکھیں گی، ایک بچی دیکھتی ہے یا میں دیکھتا ہوں، سانپ کو دیکھوں گا، شیر کو دیکھوں گا، تو پہلے میری کیا ہوگی؟ پہلے مجھے خوف آئے گا، تو خوف آئے گا ساتھ ہی میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی. تو کینن برڈ نے کہا کہ یہ دونوں ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں، یعنی فزیولوجیکل ریئیکشن چیخیں مارنا، کانپنا، یہ بھی بھاگنا، یہ اور خوف یہ اکٹھے ہوتے ہیں. خوف ہوتا ہے تو فوراً انسان بھاگتا ہے، اور وہ خوف ساتھ جب تک وہ کہیں دور نہیں چلا جاتا اس کا خوف قائم رہتا ہے. وہ کہیں ایسی سیف جگہ اب تک نہیں پہنچتا تب تک اس کا خوف قائم رہے گا. اس کے بعد ہے 2 فیکٹر آر سنگر اسکیٹر تھیوری. 2 فیکٹر تھیوری میں وہی جو اوپر دو پوائنٹس چل رہے ہیں یا فیکٹرز چل رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی انہی کو ایکسپلین کیا گیا کہ 2 فیکٹر، ایک اوپر ایموشنز کی بات کی گئی ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پہ دوسرا فیکٹر کوگنیٹیو انٹرپریٹیشن ہے. یعنی 2 فیکٹر تھیوری کہتی ہے کہ ہمارا فزیولوجیکل ریسپانس اور ہماری کوگنیٹیو انٹرپریٹیشن. یعنی جیسے سنیک کو دیکھا ایک بچی نے کمرے میں، وہ فوراً باہر بھاگ کے جائے گی. اب اس نے اپنے دماغ کے اندر وہ سوچے گی کہ کیا وہ سانپ تھا، اگر مجھے ڈس لیتا، یہ کر لیتا، ہائے شکر ہے میں باہر بھاگ گئی، ہائے شکر ہے میں اندر نہیں گئی، ہائے شکر ہے لائٹ آن تھی، اگر لائٹ آف ہوتی تو کیا پتہ میرا پاؤں اس کے اوپر تو یہ اپنے دماغ کے اندر وہ کیا کر رہی ہے، سوچ رہی ہے. تو پہلے فزیولوجیکل رسپانس ہے، وہ بھاگی ہے، اور ساتھ ہی اس کی دماغ کے اندر یہ سارے پوائنٹس جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. تو 2 فیکٹر ہوتے ہیں، فزیولوجیکل رسپانس اور کوگنیٹیو انٹرپریٹیشن. یہ 2 فیکٹر تھیوری ہے ایموشن کی. اس کے بعد ہے کوگنیٹیو تھیوری، لیزارس کہتے ہیں کہ صرف کوگنیٹیو انٹرپریٹیشن ہی ہے. ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں، جیسے ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں پہلے ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں، پھر ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے، پھر ہم خوف محسوس کرتے ہیں اس چیز سے. تو مثلا اندھیرے میں جا رہے ہیں، ہم اندھیرے میں جاتے ہوئے اچانک اگر ہمیں کوئی ہلکی پھلکی سی آواز آئے گی تو اب ہم نے اس کو فوراً اپنے دماغ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہوگی، پتہ نہیں یہ کوئی کتا بلا شیر ہے، سانپ ہے، کوئی جن ہے، بھوت ہے، کیا ہے. ہم اپنے دماغ کے اندر سوچیں گے، ڈر محسوس ہوگا، ہم بھاگیں گے. تو کوگنیٹیو تھیوری یا لیزارس تھیوری کہتی ہے کہ کوگنیٹیو انٹرپریٹیشن ہی سب کچھ ہے. اس کے بعد ہے پرسیپچول تھیوری. یہ کہتی ہے کہ کوگنیٹیو انٹرپریٹیشن اور فزیولوجیکل رسپانس یا باڈی رسپانس، سیمیٹک ہم بھول گئے ہیں تو پہلے سیمیٹک کو دیکھیں. سیمیٹک تھیوری کہتی ہے کہ صرف ہمارا باڈی کا رسپانس ہی ہماری ایموشن کی وجہ ہوتی ہے. کوگنیٹیو کہتی ہے صرف ہمارا مائنڈ یا کوگنیشن، جبکہ سیمیٹک کہتی ہے کہ ہماری باڈی کا رسپانس ہی صرف ہماری ایموشن کا باعث ہے. پرسیپچول تھیوری کہتی ہے یہ دونوں چیزیں ہیں، کوگنیٹیو اور ہمارا جو باڈی کا رسپانس ہے، یہ دونوں چیزوں سے ہی ہماری ایموشنز بنتی ہیں، یعنی ہائبرڈ ہے. اس کے بعد افیکٹو ایونٹ تھیوری. افیکٹو ایونٹ تھیوری کہتی ہے کہ جو ایونٹ ہوتا ہے، جو جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، وہی ڈیفائن کرتا ہے کہ ہماری ایموشنز کس طرح کی ہیں.
اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے میموری، ایبلٹی ٹو اسٹور اینڈ لیٹر ریکال دا پریویسلی لرنڈ فیکٹ۔ ایک چیز پڑھائی گئی آپ کو، پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیا، انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے مائنڈ میں اسٹور کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی کیگنیٹو تھیوری کی ڈیفینیشن پڑھی، آپ نے اس کو یاد کیا، اسٹور کیا اپنے مائنڈ میں، کل میں آپ سے پوچھوں تو آپ جو ہے اسی کو ریکال کر لیں گے۔ تو اسٹوریج اینڈ ریکالنگ آف پریویسلی لرنڈ فیکٹ از کالڈ میموری۔ میموری کی جو ہے وہ 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کوڈنگ، میں نے بات بتائی، آپ نے اپنے دماغ کے اندر اس کو گیٹ ان کیا، سمجھا، ٹھیک ہے، سمجھنے کے بعد انڈرسٹینڈ کیا تو دماغ کے اندر بٹھایا، لے گئے دماغ کے اندر کہ ہاں اچھا ایسے ایسے ہوتا ہے، تو یہ ان کوڈنگ ہے، گیٹنگ انفارمیشن انٹو دا برین۔ اس کے بعد آپ اس کو اسٹور کر لیتے ہیں، آپ 3 4 5 مرتبہ لکھتے ہیں یا ریوائز کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے مائنڈ کے اندر یہ اسٹور ہو جائے۔ پھر اسٹور ہو جانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، اگلے دن جب ٹیچر آپ سے پوچھتا ہے تو پھر آپ اس کو ریکال کرتے ہیں، ریٹرائیو کرتے ہیں، تو اس کو ڈی کوڈنگ کہا جاتا ہے۔ ڈی کوڈنگ اور ریٹرائیول از گیٹنگ انفارمیشن آؤٹ آف دا میموری اسٹوریج فرام برین، اس کال ڈی کوڈنگ۔ تو یہ 3 سٹیجز تھی میموری کی۔ اس کے بعد ہے ٹائپس آف میموری۔ میموری کی ٹائپس میں سینسری میموری اور شارٹ ٹرم میموری اینڈ لانگ ٹرم میموری۔ جو ہے سینسری میموری، یہ ہماری انفارمیشن کو بہت ہی کم ٹائم کے لیے، لیس دین اے سیکنڈ موسٹلی، مثلاً میں نے ایک نام لیا آپ کے سامنے اور فوری طور پہ تو آپ نے نام پہچان لیا یا سمجھ گئے، لیکن 1 سیکنڈ کے بعد آپ کو وہ نام بھول جاتا ہے، تو یہ سینسری میموری ہے۔ دین ہے شارٹ ٹرم میموری یا ورکنگ میموری۔ شارٹ ٹرم یا ورکنگ میموری وہ میموری ہوتی ہے ہماری جو کسی بھی انفارمیشن کو صرف 1 منٹ یا اس سے کم ٹائم کے لیے اسٹور کرتی ہے۔ ایک ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی، 1 منٹ آپ کو یاد رہی، پھر میں تھوڑا سا آگے لے گیا آپ کو، تو پیچھے والی جو انفارمیشن تھی 1 منٹ پہلے جو میں نے آپ کو بتائی وہ آپ کے مائنڈ سے نکل گئی ہے، تو یہ ہماری کون سی میموری ہوتی ہے، شارٹ ٹرم یا ورکنگ میموری ہوتی ہے۔ دین آتی ہے لانگ ٹرم میموری۔ بچپن میں میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا، تو وہ مجھے 20 سال پہلے کی بات یاد ہے، مجھے فلاں دن فلاں ٹیچر نے یہ بات کہی تھی، وہ بھی بات مجھے یاد ہے۔ آج سے 20 سال پہلے میں اس رستے سے گزرا تھا، اس وقت یہ ایسا نہیں ایسا تھا۔ یہ ہماری لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے۔ یہ وہ میموری ہوتی ہے جو ہماری انفارمیشن کو گھنٹوں، دنوں، مہینوں، سال یا پوری زندگی اسٹور کر کے رکھتی ہے، تو یہ لانگ ٹرم میموری کہلاتی ہے۔ 3 ٹائپس ہوتی ہیں، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، سینسری میموری، شارٹ ٹرم یا ورکنگ میموری اینڈ لانگ ٹرم میموری۔ اس کے بعد کچھ اور بھی ٹائپس ہیں، بیسک ٹائپس یہ 3 ہیں۔ ایپیسوڈک میموری، وہ میموری جو ہمیں ہمارے ماضی کے کسی ایونٹ، کسی حادثے کو یاد کرنے یا یاد رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے، یعنی اے میموری آف اسپیسیفک ایونٹ آف دا پاسٹ از کالڈ ایپیسوڈک میموری۔ اس کے بعد ہے سیمینٹک میموری، دنیا کے بارے میں جو جنرل اویئرنیس ہے، جس کو ہم جنرل نالج کہتے ہیں، تو دنیا کے بارے میں مختلف فیکٹس ہیں، مثلا ایسٹ ویسٹ ہے، نارتھ ساؤتھ ہے، اسی طرح جو بر اعظم ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ کنٹریز کے بارڈرز ہیں یا انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں، تو اس طرح کے جو فیکٹس ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، سیمینٹک میموری۔ اس کے بعد ہے پروسیجرل میموری، ایبلٹی ٹو ریممبر پروسیجر آف اے ٹاسک۔ ایک بچی کو اس کی ماں نے بتایا کہ بیٹا چائے ایسے بنانی ہے، کھانا آپ نے ایسے بنانا ہے، فلاں چیز ایسے ایسے آپ نے بنانی ہے، تو اسٹیپ میں بتا رہی ہے ماں، بیٹی اس کو سمجھ رہی ہے، تو اپنے مائنڈ میں اسٹور کریں۔ پھر جب وہ بچی بنائے گی تو وہ کیا کرے گی، انہی اسٹیپس کو فالو کرے گی جو اس کی ماں نے اس کو بتائی ہیں، تو یہ پروسیجرل میموری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ویز ٹو انکوڈ میموری، ہم کسی بھی چیز کو اپنے مائنڈ میں اسٹور کیسے کرتے ہیں، ویژولز کی شکل میں۔ کوئی پکچرز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز کے بارے میں، اس سے ریلیٹڈ کوئی اور پکچر جب بھی ہم دیکھیں گے تو ہم پہچان جائیں گے یہ فلاں چیز ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، ہم چھوٹی کلاسز میں، پریپ میں، کے جی میں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو الفابیٹک آرڈر میں چیزیں دکھاتے ہیں۔ مثلا ہم اردو پڑھا رہے ہیں تو حروف تہجی الف ہے، اسی طرح الف مد آ ہے، بے ہے، بے سے بکری، ہم ساتھ بکری کی فوٹو لگا دیتے ہیں اس بچے کی کتاب میں۔ اسی طرح جو انگلش کے الفابیٹس ہیں، اے فار ایپل ہے، ایپل ہم اس کو دکھا دیتے ہیں۔ اب اس بچے نے ہو سکتا ہے کہ یہاں اسکول آنے سے پہلے بکری نہ دیکھی ہو، شہر کا بچہ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے جب بکری کی وہ فوٹو دیکھے گا ریئل لائف میں، ایکچولی جب بھی وہ حقیقی بکری کو دیکھے گا وہ پہچان لے گا کہ یہ بکری ہوتی ہے۔ تو ویژول سے ہم چیزیں، پکچرز کی مدد سے ہم چیزیں اسٹور کرتے ہیں، ساؤنڈ ایکوسٹکس جسے ہم کہتے ہیں۔
ایک دفعہ ہم جب کسی کی آواز سن لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں کی آواز، یہ میرے فلاں ٹیچر کی آواز ہے، یہ میرے فلاں دوست کی آواز، یہ میری امی ابو کی آواز ہے. تو ساؤنڈ سے بھی ہم انفارمیشن اپنے مائنڈ میں اسٹور کرتے ہیں. اس کے بعد ہے سیمینٹکس، میننگ یا کانسیپٹ سے. ڈفرینٹ چیزوں کے ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ورڈز کے ڈفرینٹ میننگز اور ان کے آگے یوزز ہیں. تو اس سے بھی ہم انفارمیشن اپنے مائنڈ میں اسٹور کرتے ہیں. کازز آف فارگیٹنگ، ہم چیزیں کیوں بھولتے ہیں، ان کی کچھ ٹائپس ہیں. لاس آف انفارمیشن ڈیو ٹو لیک آف اٹس یوز فار لانگ ٹائم، جب ہم ایک انفارمیشن یا کوئی چیز ہم نے یاد کر لی ہے تو یاد کرنے کے بعد بہت زیادہ عرصہ تک وہ انفارمیشن ہمیں کہیں یوز نہیں کرنی پڑی، تو پھر کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ چیز ہمارے مائنڈ سے ڈیلیٹ ہونا، نکلنا شروع ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم اس کو مکمل طور پر بھول جائیں گے. لاس آف انفارمیشن ڈیو ٹو لیک آف اٹس یوز فار لانگ ٹائم از کالڈ ڈیکے. اب اس ڈیکے کے دو ٹائپس ہوتی ہیں، پرو ایکٹیو انٹرفیرنس اینڈ ریٹرو ایکٹیو انٹرفیرنس. دونوں یہ ٹائپس ہیں لاس آف میموری کی. جو پرو ایکٹیو انٹرفیرنس ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہماری کرنٹ انفارمیشن جو ہم نے آج سیکھی، کل سیکھی، ابھی سیکھی، وہ مکس ہو جاتی ہے پہلے والی انفارمیشن کے ساتھ، اور ہماری جو کرنٹ انفارمیشن ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتی، چونکہ پہلے سے ایک چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ فلاں ڈش کو ہم نے ایسے تیار کرنا ہے. اب کسی نے جو ہے وہ نیا طریقہ بتا دیا تو اس کی سمجھ نہ لگی. ایک ٹاپک کا پہلے آپ کو آئیڈیا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، کسی نے پڑھایا ہوا ہے آپ کو، ٹیچر نے اس کو نیا نیو یا ڈفرینٹ وے سے پڑھایا، اس کے بارے میں نئی چیزیں بتا دیں جو کہ پہلے والے سے ڈفرینٹ تھیں، تو آپ نئی انفارمیشن کو پک نہیں کر پاتے یا بھول جاتے ہیں پہلے والی ایگزسٹنگ انفارمیشن کی وجہ سے. تو یہ پرو ایکٹیو انٹرفیرنس ہے. دین ہے ریٹرو ایکٹیو انٹرفیرنس. ریٹرو ایکٹیو انٹرفیرنس بھی لاس آف میموری ہے. یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہماری پریویس انفارمیشن لاس ہو جاتی ہے یا ہم پہلے سے موجود انفارمیشن کو بھول جاتے ہیں نئی انفارمیشن کے آنے کی وجہ سے. دین آتی ہے ایمنیسیا. ایمنیسیا از انیبلٹی ٹو ریممبر پاسٹ ایونٹس ڈیو ٹو ٹراما. کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے، سر پہ، دماغ پہ کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے انفارمیشن ہماری جو پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ ہم یاد نہیں کر پاتے، چیزوں کو نہیں دہرا پاتے. ایون آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ جن کو سر پہ کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی نہیں پہچان پا رہے ہوتے. تو یہ ایمنیسیا دو طرح کا ہوتا ہے. ریٹروگریڈ ایمنیسیا، ان ایبلٹی ٹو ریممبر دا ارلیئر ایونٹس بیفور ٹرامیٹک ایونٹ یا انجری. دماغ پہ یا سر پہ چوٹ لگنے سے پہلے کی جو انفارمیشن ہے ایک بندہ یا بندی، وہ اس کو یاد نہیں رہتی، تو یہ ریٹروگریڈ ہے. جیسے ریٹرو ایکٹیو بھی ہم نے بات کی ہے کہ ریٹرو ایکٹیو ڈیکے یا انٹرفیرنس، یہ وہ انٹرفیرنس ہے یا لاس آف میموری ہے جس میں پریویس انفارمیشن ہماری لاس ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے اینٹیروگریڈ. اینٹیروگریڈ میں چوٹ لگنے کے بعد، یعنی چوٹ لگنے سے پہلے والی انفارمیشن یاد ہوگی، لیکن چوٹ لگنے کے بعد کی جو باتیں یا انفارمیشن ہوگی وہ کوئی انڈیویجول یاد نہیں رکھ سکے گا. دین ہے نیمونکس. نیمونکس بیسیکلی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ ہم اپنی میموری کو کیسے انکریز کریں. سیریل پوزیشن افیکٹ، اٹ ریفرز ٹو ٹینڈنسی ٹو ریممبر بگننگ اینڈ اینڈ بٹ ناٹ دا مڈل فارم آف دا لسٹ. آپ کو ٹیچر پڑھا رہا ہے، آپ کو اسٹارٹ کے کی پوائنٹس، اینڈ والے پوائنٹس یاد رہتے ہیں، درمیان میں جو ٹیچر نے پڑھایا آپ کو یاد نہیں رہتا، تو یہ سیریل پوزیشن افیکٹ کہلاتا ہے. دین آتا ہے ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ بیسیکلی آپرینٹ کنڈیشننگ کا دوسرا نام ہے. میں چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، اس کے بعد اس کو بڑی شارٹ وے میں ڈسکرائب کریں گے. آپ کلاس پڑھا رہے ہیں یا پڑھا رہی ہیں، تو آپ نے کلاس میں جو آپ کے بچے ہیں تو انہیں کا ایک ہوم ورک دیا کہ اس ہوم ورک کو مکمل کریں. اب جو بچہ مکمل کر کے آتے آپ اس بچے کو کوئی کینڈی، چاکلیٹ، کوئی نوٹ بک، پین وہ دے دیتی ہیں یا دے دیتے ہیں. پھر کیا ہوگا، وہ بچہ اگلی دفعہ اس سے زیادہ ایفرٹ کرے گا کہ مجھے آج پین ملا ہے تو کل بھی مجھے ہی ملنا چاہیے، تو وہ بچہ موٹیویٹ ہو جائے گا. اچھا، اب اس بچے کو دیکھ کے کلاس میں موجود باقی بچے بھی کیا ہوں گے، وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے کہ اگر میں کروں گا محنت تو مجھے بھی مل سکتا ہے، مجھے بھی روزانہ کینڈی، چاکلیٹ، نوٹ بک، پینسل، اپریسیشن لیٹر 2 اسٹار 3 اسٹار مل سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح کی رینفورسمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح اسی کنڈیشن کو ہم اگر ریورس کرتے ہیں، الٹ کر دیں،
آپ کلاس میں ہوم ورک دیتے ہیں، بچے نہیں کرتے، 3-4 بچے نہیں کرتے، ہوم ورک دیتے ہیں یا کلاس ورک دیتے ہیں، بچے نہیں کرتے. اب جو بچہ نہیں کرتا آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ سامنے آ جائیں کلاس میں اور یہاں پہ کھڑے ہو کے 3 مرتبہ لکھ کے دکھائیں. اب وہ بچہ اگلی دفعہ یہ غلطی نہیں کرے گا کہ میں ہوم ورک نہ لکھوں یا کلاس ورک نہ لکھوں، ادروائز مجھے کلاس کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ری انفورسمنٹ بیسیکلی جب کوئی پرفارمنس یا کوئی ٹاسک یا کوئی کام مکمل کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کے اینڈ ریزلٹس ہوتے ہیں یا کانسیکوینسز ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے اس بچے کا بیہیویئر انکریز یا ڈیکریز ہوتا ہے. کیا مراد ہے؟ جیسے ہم نے بات کی ہے کہ اس کو کینڈی مل رہی ہے یا چاکلیٹ مل رہی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے سے زیادہ محنت کرے گا. اور اگر وہ اس کو کلاس ورک ملا اس نے نہیں کیا تو اس کو سزا ملی تو پھر اب وہ کیا کرے گا کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گا. تو یہ بیسیکلی ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. ری انفورسمنٹ ریوارڈ دینے یا پنشمنٹ دینے کا دوسرا نام ہے. یہ ریوارڈ یا پنشمنٹ آپ ٹاسک سے پہلے نہیں دیتے بلکہ ٹاسک مکمل کرنے پہ اس کے نتیجے میں دیتے ہیں. ایک ماں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ آپ ٹیبلٹ رکھ دیں اور کھانا کھا لیں، تو اس نے کھانا نہیں کھایا تو اس نے اسے ٹیبلٹ چھین لیا. اب اس کے نتیجے میں چھینا، پہلے نہیں چھینا کہ آپ کھانا نہیں کھا رہی مجھے ٹیبلٹ دیتے، نہیں، اس نے کہا کہ بیٹا ٹیبلٹ رکھ دو کھانا کھا لو. اس نے ٹیبلٹ نہیں رکھا، کھانا نہیں کھایا، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ اسے چھین لیں گی. اب جو ہے دوبارہ جب بھی اس کی ماں اس کو کہے گی کہ اب کھانا کھانے کے ٹائم پہ فون کو یا ٹیبلٹ کے نزدیک نہیں جانا تو بچی بالکل بھی نہیں جائے گی. تو یہ ایک طرح کی نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے. ریفرز ٹو دا یوز آف کانسیکوینسز ٹو اسٹرینتھن دا بیہیویئر. ہیئر دا ریسپانس کمز فرسٹ اینڈ اسٹیمولس گیون لیٹر. تو ری انفورسمنٹ میں ریسپانس پہلے آتا ہے، اسٹیمولس بعد میں دیا جاتا ہے. پازیٹیو ری انفورسمنٹ کوئی بھی ایسا ریوارڈ دینا جس سے جو اس کا کریکٹ آنسر ہے یا بیہیویئر ہے وہ ری اکر ہو. اس کے بعد نیگیٹو ری انفورسمنٹ، یہ اس کی دوسری ٹائپ ہے انفورسمنٹ کی. اس میں جب کوئی بچہ ایک صحیح کام نہیں کرتا، تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے پنشمنٹ اینڈ نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں. نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے کہ جب ایک بچہ کوئی صحیح کام نہیں کر رہا، مثلا جیسے کلاس میں بچے کو ٹیچر نے کلاس ورک دیا، بچے نے نہیں کیا، تو اس پہ جو پینلٹی دی جائے گی اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کہا جائے گا. ایک بچے نے دوسرے بچے کو تھپڑ مارا تو یہ ایک غلط کام ہے، یعنی یہ پنشمنٹ اس کام کی سزا ہوتی ہے جو غلط ہوتا ہے، کوئی رانگ ایکشن ہے تو اس پہ جو سزا دی جاتی ہے اس کو پنشمنٹ کہا جاتا ہے، اور صحیح کام نہ کرنے پہ جو سزا دی جاتی ہے اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کہا جاتا ہے. پازیٹیو ری انفورسر وہ آپ کہہ لیں ریوارڈ ہے جو بیہیویئر کو اسٹرینتھن کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ہو. نیگیٹو ری انفورسر وہ کانسیکوینس یا ریوارڈ ہوتا ہے یا پنشمنٹ ہوتی ہے جو ایک بیہیویئر کو دوبارہ ہونے سے روکتی ہے. پنشمنٹ کی بات ہم نے کر لی. ٹوکن اکانومی بیسیکلی پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا دوسرا نام ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ چاکلیٹ دیتا ہے، کینڈی دیتا ہے، نوٹ بک دیتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے. یہ ٹوکن اکانومی ہے کسی بھی اچھی پرفارمنس پہ. کنٹیجنسی کنٹریکٹنگ، ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ بیٹا آپ یہ کام کرو گے آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا، تو یہ کنٹیجنسی کنٹریکٹنگ کہلاتا ہے. ویکیریس ری انفورسمنٹ، ایک ٹیچر نے بچے کو ایوارڈ دیا، اب باقی بچے کلاس میں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں علی کو تو ٹیچر نے چاکلیٹ دی ہے، علی کو تو اپریسیشن لیٹر دی ہے، 3 سٹارز دیے ہیں، تو میں بھی اسی طرح محنت کروں، میں بھی اپنا کلاس ورک اچھی طرح سے لکھ کے لے جاتا ہوں، مجھے بھی 3 سٹارز ملیں گے. تو یہ ویکیریس ری انفورسمنٹ ہے. انکریز آف ریسپانس فریکوینسی بائی آبزرونگ ادر ہو آر بینگ ری انفورسڈ فار دیٹ ریسپانس. دوسرا ہے ویکیریس پنشمنٹ، ایک بچے نے کلاس ورک نہیں کیا تو ٹیچر نے کلاس کے سامنے کھڑا کیا کہ 3 یہاں کھڑے ہو گئے 3 مرتبہ مجھے لکھ کے دکھائیں، تو باقی بچے جو ہے وہ فوری طور پر جنہوں نے نہیں کیا ہوگا وہ جلدی کریں گے کہ یہ نہ ہو ہمیں بھی اس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. یہ ویکیریس پنشمنٹ کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے پرسنالٹی کس کو کہتے ہیں؟ گریک ورڈ ہے پرسونا. بیسیکلی پرسنالٹی کریکٹرز یا کوالٹیز کا کمبینیشن ہوتا ہے. ایک انڈیویجول کے اندر جتنی بھی، ایک فرد کے اندر جو کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو اس کا اوورآل اس کے کردار کی عکاسی کرتی ہیں تو یہ اس کو پرسنالٹی کہا جاتا ہے. گریک ورڈ پرسونا سے یہ ڈیرائیو کیا گیا ہے. کمبینیشن آف کریکٹرسٹکس اور کوالٹیز آف اے پرسن دیٹ فارم این انڈیویجول کریکٹر.
اس کے پیچھے دو فیکٹرز ہوتے ہیں، بایولوجیکل فیکٹر اور انوائرمنٹل فیکٹر، کسی بھی انڈیویجول کی پرسنالٹی. مثلاً میرے اندر جو خصوصیات ہیں اچھی یا بری، جو میرے والدین سے منتقل ہوئی ہیں، یہ میرا بایولوجیکل فیکٹر ہے. مثلاً میرے والدین جو ہے وہ نیک ہیں، ایماندار ہیں، وہ دوسروں کو عزت دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں، وغیرہ وغیرہ فرض کریں. تو میرے اندر بھی اگر وہی کوالٹیز ہیں تو یہ میری انہیریٹڈ ہیں، بایولوجیکل ہیں، بائی نیچر ہیں. دوسرا فیکٹر ہوتا ہے انوائرمنٹ. اب میرے دوست برے ہیں، میں جس اسکول میں پڑھا، میرے جو کولیگز تھے یا جہاں پہ میں جاب کر رہا ہوں وہ اچھے نہیں ہیں، بیڈ مینرز ہیں یا ایل ٹیمپرڈ ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ان کی صحبت کا اثر میرے اوپر ہو جائے، اور میری جو کوالٹیز ہیں وہ جو بے شک انہیریٹڈ بھی کچھ تھیں تو وہ ڈسٹرب ہونے لگ جائے. تو یہ انوائرمنٹل فیکٹر ہو گیا. تو بایولوجیکل اور انوائرمنٹل دونوں فیکٹر کسی بھی انڈیویجول کی پرسنالٹی کو تشکیل دیتے ہیں. فلاسفر کہتے ہیں کہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے یہ ایک انڈیویجول کی شخصیت کی تکمیل کا نام ہے، کمپلیٹنیس آف ہیومن بینگ. ایک انسان جب کامل ہو جاتا ہے تو اس کی پرسنالٹی تکمیل تک پہنچ جاتی ہے. یہاں پہ کامل کا کیا مطلب ہے؟ کامل کا مطلب یہ ہے، یا کمپلیٹنیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حوالے سے پرفیکٹ ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو ٹائم دیتا ہے اس ٹائم پہ پہنچتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتا ہے، اپنے فرض کو فرض سمجھ کے پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. دوسرا جو ویو ہے وہ ہے سوشیالوجیکل ویو. وہ کہتے ہیں سبجیکٹیو سائڈ آف مینس کلچر. ایک انڈیویجول کے، ایک انسان کے جو کلچر ہے اس کی سبجیکٹیو سائڈ فیرس نے کہا کہ سوشیالوجیکل ویو ہے. اور فلاسفیکل ویو کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈیوڈ نے دی ہے. اس کے بعد سائیکولوجیکل ویو، ٹوٹل کوالٹی آف انڈیویجول بیہیویئر. سائیکولوجی کا ہم بھی کہتے ہیں کہ سائیکولوجی اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر ہے. تو ٹوٹل جو کوالٹی ہے انڈیویجول کے بیہیویئر کی، ووڈز ورتھ نے کہا کہ یہ اس کی پرسنالٹی کہلاتی ہے. دین آتا ہے پرسنالٹی اپروچز. 3 امپورٹنٹ اپروچز ہیں. سب سے پہلے ٹریٹ اپروچ، پھر اسٹرکچرل اپروچ، اور پھر فیلڈ تھیوری. ٹریٹ اپروچ کہتی ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ کافی ساری ٹریٹس کا دوسرا مطلب آپ وہی کوالٹیز ہی سمجھیں کہ ٹریٹس پہ مشتمل ہوتی ہیں. یہ جو ٹریٹس ہوتی ہیں یہ انڈیویجول کی سوشل اور ایموشنل بیہیویئر، جو وہ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن سے یا کسی ایون یا آڈ سچویشن میں جو اس کے جذبات ہوتی ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، تو ان کی ایکسپریشن سے یہ تشکیل پاتے ہیں. پرسنالٹی از میڈ اپ آف اے نمبر آف ٹریٹس. ٹریٹس آر جنرل کوالٹیز آف سوشل اینڈ ایموشنل بیہیویئر بائی وچ وی ڈسکرائب پیپل سچ از آنیسٹ، اگریسو ایٹسیٹرا. تو یہ ٹریٹس ہوتی ہیں، آنیسٹ ہے، اگریسو ہے، ایل ٹیمپرڈ ہے، کول ہے، کام ہے، ہمبل ہے، ایمپیتھیٹک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو سائیکالوجسٹ نے اسٹارٹ میں 177 ٹریٹس کی لسٹ بنائی کہ یہ جس کے اندر ہوتے ہیں تو یہ گڈ کوالٹیز یا گڈ ٹریٹس ہیں، یہ جس کے اندر زیادہ ہوں گی اس کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہے. پھر ایٹ دا اینڈ انہوں نے ان 177 کو کم کرتے کرتے یہ 12 پہ لے آئے. 1936 میں سائیکالوجسٹ ہیں گارڈن ایلپورٹ، انہوں نے کہا کہ ایک انگلش ڈکشنری میں ایٹ لیسٹ 4000 ایسے الفاظ موجود ہیں جو ڈفرینٹ ٹریٹس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. تو بیسیکلی ٹریٹس 3 طرح کے ہوتے ہیں. کوارڈینل ٹریٹس، یہ وہ ٹریٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی انڈیویجول ساری زندگی پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے. مثلا کوئی بہت ہمدرد ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے، وہ جس بھی کنڈیشن میں ہو تو وہ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے. یہ اس کا کوارڈینل ٹریٹ ہے جس کی وجہ سے وہ جانا جاتا ہے. وہ بڑا سخی ہے، حاتم طائی بڑا سخی تھا. اب ایک ٹریٹ کی وجہ سے حاتم طائی آج تک مشہور ہے، وہ اس کی سخاوت تھی. جو بھی آتا وہ جو ہے وہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا، جانور چھوٹے یا بڑے، وہ ذبح کر کے اچھی طرح سے مہمان نوازی کرتا. تو ایک خصوصیت کی وجہ سے وہ مشہور ہے، اپنی سخاوت کی وجہ سے. کسی انڈیویجول کا وہ واحد ٹریٹ جس کی وجہ سے یا خوبی جس کی وجہ سے وہ پبلک میں، عوام میں جانا پہچانا جاتا ہے، اس کو کارڈینل ٹریٹ کہا جاتا ہے. ٹریٹ دیٹ ڈومینیٹس این انڈیویجولز ہول لائف often to the point that the person become known specifically for that traits. دوسرا ہے سینٹرل ٹریٹس. سینٹرل ٹریٹس وہ ٹریٹس ہوتے ہیں جو ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی کی بیسک فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹریٹس، مثلا وہ ہمبل بھی ہے، سخی بھی ہے، پولائٹ بھی ہے، اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہیں، تو اس کا ویژن بھی ہے، ایمبیشن بھی ہے، ایٹسیٹرا. تو یہ جو ڈفرینٹ اس کے اندر کوالٹیز ہیں تو جنرل کریکٹرسٹکس ہیں، اس کو سینٹرل ٹریٹس کہا جاتا ہے. دین آتا ہے سیکنڈری ٹریٹس.
کسی اسپیسیفک ایونٹ یا سچویشن میں ایک انڈیویجول کے جو کوالٹیز ہوتی ہیں، پیٹرول پمپ پہ آگ لگ گئی، اب اس آگ وہاں پہ جو ورکرز سے 3 تھے، ایک بھاگ گیا، دوسرا گیا وہ جو سلنڈر ہوتا ہے آگ بجھانے والا، اس نے وہ جا کے اٹھایا، اور تیسرے نے موبائل نکال کے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ تو ڈفرینٹ سچویشن میں کوئی بھی انڈیویجول، یہ 3 میں نے ایگزامپل دی ہیں، تو کون کس طرح سے بیہیو کرتا ہے، وہ اپنی جو ہے اپنی کوالٹیز کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہے، یہ سیکنڈری ٹریٹس کہلاتے ہیں۔ دیز آر دا ٹریٹس دیٹ آر آفن اپیئر اونلی ان سرٹن سچویشن اور ان اسپیسیفک سرکمسٹانسز۔ پہلی اپروچ ہے، دوسری ہے اسٹرکچرل اپروچ، اڈ، ایگو اور سپر ایگو، یہ 3 چیزیں پرسنالٹی بناتے ہیں اسٹرکچرل اپروچ کے نزدیک۔ تیسری اپروچ ہے پرسنالٹی کی، فیلڈ تھیوری، یہ کہتی ہے کہ جیسے اوپر ہم نے بات کی ہے، فیلڈ تھیوری کہتی ہے کہ یہ انوائرمنٹل اور بایولوجیکل دونوں فیکٹر ہوتے ہیں انڈیویجول کی پرسنالٹی کو تشکیل دینے میں۔ اس کے بعد ہے تھیوریز آف پرسنالٹی، لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری۔ تو تھیوریز آف پرسنالٹی میں سب سے پہلے جنگ تھیوری ہے۔ جنگ نے کہا کہ جو انڈیویجول ہوتے ہیں ان کے سوشل پارٹیسپیشن یا سائیکالوجیکل کریکٹرز کی بیسس پہ 2 کیٹیگریز بیسک ہوتی ہیں اور تیسری ان کی ہائبرڈ ہوتی ہے۔ جو فرسٹ ون ہے وہ ہے ایکسٹروورٹس، یعنی یہ وہ انڈیویجول یا بچے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، سوشل ہوتے ہیں، کوآپریٹو ہوتے ہیں، رسک ٹیکر ہوتے ہیں، چینج سیکر ہوتے ہیں۔ اور جو دوسری کیٹیگری ہے جو تنہائی پسند ہوتے ہیں، شائع، سیلف سینٹرڈ، الوف، لیس سوشل، لیس ایڈونچرس، یہ ہوتے ہیں انٹروورٹس، جو اپنے اندر ہی بس مگن رہتے ہیں۔ بیگ اٹھایا، کندھے پہ لٹکایا، چپ کر کے سر نیچے کر کے اسکول آیا، اپنی کلاس میں پہنچا، اپنی جگہ پہ بیٹھا، سارے دن بس اپنے آپ سے مخاطب رہا، اپنی کتاب سے نہ ساتھ والے سے بات کی، نہ آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ کیا، سارے بچے باہر گھومنے پھرنے چلے گئے، وہ وہاں پہ بیٹھا ہے، تو یہ انٹروورٹ ہے، الائے، سیلف سینٹرڈ۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک سچویشن میں ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، کسی میں انٹروورٹ۔ مثلا کسی بچے کی گھر سے لٹریشن ہوئی ہے، امی نے اس کی کوئی مار پلائی ہے اس کو کوئی اچھی خاصی، اب ہو سکتا ہے کہ اس دن وہ بچہ آتے ہوئے یا اسکول میں وہ چپ کر کے رہے، خاموش رہے، ڈسٹرب ہو، اگلے دن وہی بچہ ایکٹیو ہو، تو وہ انڈیویجولز جو ایک سچویشن میں تو ایکٹیو ہوتے ہیں، دوسری سچویشن میں بہت ہی سائلنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ایمبی ورڈس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو یہ جنگ کی یہ پہلی تھیوری تھی ایکسٹروورٹ، انٹروورٹ، ایمبی ورٹ والی، اور دوسرا انہوں نے کلیکٹیو انکانشیس کا کانسیپٹ دیا۔ کارل جنگ نے کہا کہ کلیکٹیو انکانشیس، پہلے تو میں انکانشیس آپ کو بتا دوں، انکانشیس یہ ہے میں سویا ہوا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں، اب میرا کنٹرول نہیں ہے کہ میرا خواب کس طرح کا ہے، کس طرف مجھے لے کے میں نے خواب کو جانا، نہیں، وہ خواب اپنی مرضی سے ہے، جیسے میری آنکھ کھلے گی تو میرا خواب ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک مثال ہے۔ اسی طرح جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائم ہماری زبان ایسی پھسلتی ہے تو ہماری زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو ہم کہنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک کلرک تھا، تو وہ اسکالرشپ مجھے ملا ہوا تھا، تو وہ جب بھی انسٹالمنٹ آتی تو وہ پیسے لیتا تھا، پیسے وہ اتنے زیادہ نہیں لیتا تھا، تھوڑے بہت، بس موبائل ریچارج وہ کہتا تھا کروا کے دیں۔ تو ایک دفعہ ایک انسٹالمنٹ آئی تو میں گیا، میں نے کہا سر وہ اسکالرشپ ٹرانسفر نہیں ہوئی، قسط میری، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہو جائے گی آج کل۔ مجھے پتہ چل گیا، میں نے بھائی کو میسج کیا کہ یار یہ بندہ بڑا ایکس وائی زی ہے، تو یہ ہر دفعہ ایسے پیسے لیتا ہے، تو کائنڈلی آپ اس کے نا اس نمبر پہ ریچارج کروا دیں۔ انکانشیسلی میں نے وہی میسج اسی کلرک کے نمبر پہ بھیج دیا۔ اب میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نے اس پہ بھیجنا ہے، بیٹھے اس کے سامنے ہوں اور میسج بھی اسی کو میں نے کر دیا۔ خیر اس نے پڑھا نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا، مجھے پتہ چل جاتا اگر وہ پڑھتا تو۔ میں ہاسٹل پہنچا تو اس کی کال آئی کہ آپ ذرا تشریف لے آئے ہیں۔ میں واپس گیا تو پوچھتے ہیں کہ میسج دکھایا مجھے، یہ کس نے بھیجا ہے؟ تو میں نے کہا یہ میں نے بھیجا جی غلطی سے۔ کہتے ہیں یہ جو آپ نے میرے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے، آپ میسج یہ ڈیلیٹ کریں، بھائی کو کہیں کہ ریچارج نہ کروائیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سم ٹائم ہم ایسے کر جاتے ہیں، ایسی کوئی مسٹیک کرتے ہیں انکانشیسلی، یا کچھ الفاظ ایسے بول جاتے ہیں جو ہم خود نہیں بولنا چاہ رہے ہوتے، تو یہ ہمارا انکانشیس ہوتا ہے، غیر ارادی، جس میں ہم یعنی کیا ہے کہ میں ول سے، اپنے ارادے سے کوئی کام نہیں کرتا، اس کو انکانشیس کہتے ہیں۔
تو یہ کارل جنگ نے کلیکٹیو انکانشیس کی ٹرم انٹروڈیوس کرائی. اس نے کہا کہ کچھ ہمارا انکانشیسنس ہمارا پرائمری یا ریشل ہوتا ہے، نسلی ہوتا ہے، پیرنٹ سے آتا ہے، یعنی کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو والدین سے آتی ہیں، اور کچھ ہماری ہوتی ہیں پرسنل انکانشیس، جو ڈفرینٹ سچویشن میں پریشانی کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے انکانشیسلی ہم وہ بات بھی بتا بیٹھتے ہیں جو بتانے والی نہیں ہوتی. تو ان دونوں کو اس نے کہا کہ یہ کلیکٹیو انکانشیس ہے. کیٹل نے ٹریڈ تھیوری دی. اس نے کہا کہ ٹریڈس جو ہے 1950 میں 1950 میں اس نے کہا کہ ٹریڈس جو ہے وہ 4 کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. کامن ٹریڈس سارے دنیا میں موجود ہے، مثلا ذہانت تھوڑی یا زیادہ ہر کسی کے پاس ہے. یونیک ٹریٹ یہ کسی کسی کے پاس اسپیسیفک یا زیادہ ہوتے ہیں. سرفیس ٹریٹس یہ وہ ٹریٹس ہوتے ہیں جن کو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں، مثلا سنسیریٹی، آنیسٹی ہے. سورس ٹریٹس یہ وہ ٹریٹس ہوتے ہیں جو کسی بھی پرسنالٹی کو فارمولیٹ کرتے ہیں، یعنی جو باقی اس کے ٹریٹس ہوتے ہیں جتنے بھی، یہ سارے مل کے اس کے سورس ٹریٹ بناتے ہیں، بیسک پرسنالٹی ٹریٹس بناتے ہیں. لاسٹ ون ہے آئزنک تھیوری آف پرسنالٹی. 1953 میں آئزنک نے کہا کہ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ 4 ٹائپس کے ہوتے ہیں جو ان کے اندر جو ٹریٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے. تو سب سے پہلے ہے اسپیسیفک ریسپانس لیول، یعنی انڈیویجول ایک بچہ اسکول میں ایک دن لیٹ آتا ہے تو یہ اس کا اسپیسیفک ریسپانس لیول ہے، یعنی اسپیسیفک ہے، پہلے روٹین میں ایسا نہیں ہوتا، اس دن وہ لیٹ آ گیا فرض کریں. دوسرا ہے ہیبیچول ریسپانس لیول. اب یہی بچہ لیٹ آتا ہے اور روزانہ لیٹ آتا ہے تو یہ اس کا کیا بن جائے گا، اس کی ہیبٹ بن جائے گی، تو اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا، ہیبیچول ریسپانس. اب ہے ٹریٹ لیول. اب اس طرح کے جو ہیبیچول ریسپانس ہے، مثلا وہ لیٹ آتا ہے، وہ لڑاکو جھگڑالو ہے، وہ بدتمیز ہے ایٹسیٹرا، تو یہ ڈفرینٹ اس کے ہیبیچول ٹریٹس ہیں یا ہیبیچول ریسپانس لیول ہے. یہ مل کے کیا بن جائیں گے، اس کا ٹریٹ لیول بن جائیں گے. اب اس کے بعد ڈفرینٹ ٹریٹ لیولز کی ٹائپس بن جائیں گی آگے. ٹائپ سے کیا مراد ہے، مثلا گالم گلوچ دیتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، لیٹ آتا ہے، یہ اس کے یوں کہہ لیں کہ ان ایکسیپٹیبل ٹریٹس ہیں. تو ان کا یہ ایک گروپ ہے، وہ بہت اچھا ہے، ٹائم پہ آتا ہے، ٹیچرز کی ریسپیکٹ کرتا ہے، اپنے کولیگز کے ساتھ اچھا رہتا ہے، والدین کا فرما بردار، یہ اس کی گڈ کوالٹیز ہیں یا گڈ ٹائپس بن جائیں گی. تو ڈفرینٹ ٹریٹ لیول کیا بناتے ہیں، پھر ایک ٹائپ بناتے ہیں. آئزنک نے 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا، ایکسٹروورژن، انٹروورژن، یہ ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں پہلے. سائیکلوسزم کہ ایک بچہ ان کیئرنگ ہوتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی مرے یا جیے، کسی کا فائدہ یا نقصان، اس کو چیز چاہیے یا تو وہ کہتا ہے کہ میرا کام ہو. اور دوسرا جو یہ تیسرا تھا، چوتھا اینڈ لاسٹ ہے نیوروٹوسزم. یہ ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں، موڈی ہوتے ہیں اور اینکشیس ہوتے ہیں. امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ میں لازمی پوچھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.